السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی النبی المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہدی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار عالم مجھے شرح صدر عطا فرما، میرے اس کام کو آسان کر دے اور مجھے وہ قوت گویائی عطا فرما کہ سامعین کو میری بات سننا آسان ہو جائے اور سمجھنا بھی آسان ہو جائے۔ برادران اسلام، ایک عظیم ترین عنوان اور موضوع آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 10 دسمبر 2021 کے جمعۃ المبارک میں مملکت سعودی عرب کے اندر ایک جماعت کے بارے میں اس کی خامیاں، کوتاہیاں، کمیاں، یا اگر سخت لفظ استعمال کیا جائے گمراہیوں کا تذکرہ کیا گیا، تاکہ وہ اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو اور اپنے لوگوں کو جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں انہیں ان سے آگاہ کیا جائے، تاکہ وہ بدعات اور خرافات اور شرکیہ امور سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ سلسلہ ایسا ہے کہ اس سلسلے میں کچھ بہت ہی زیادہ غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مملکت سعودی عرب، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور بلغوا عنی ولو آیہ، اس پر رکھی گئی ہے۔ تبلیغ کا کام آج سے تقریباً 300 سال پہلے شروع ہوا تھا اور آج تک جاری ہے۔ کوئی شرک یہاں پر نہیں ہے۔ توحید کا علم بلند ہے، اس کا پھریرا چار دانگے عالم میں لہرا رہا ہے، صرف اس مملکت کے اندر ہی نہیں۔ شرک و بدعت کا کوئی اڈا یہاں موجود نہیں ہے، اور یہی بنیاد ہے اس مملکت سعودی عرب کی۔ تو چونکہ ایک وزارت موجود ہے، وزارت شؤون دینیہ یا اسلامیہ، اور دعوت و تبلیغ کا کام اسی وزارت کے تحت ہی ہوتا ہے، تاکہ ہر آدمی اپنی بات قرآن و سنت کی روشنی میں اگر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ ثابت کرتا ہے تو اس کو اجازت ہوتی ہے، تو اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا عنوان جو میں نے عرض کیا کہ عظیم ترین عنوان ہے، وہ یہ ہے کہ تبلیغ اور تبلیغی جماعت، حقیقت کیا ہے؟ تبلیغ اور تبلیغی جماعت حقیقت کیا ہے اسلامی شریعت کی روشنی میں یا قرآن و سنت کے آئینے میں؟ تبلیغ کہتے ہیں ایصال کو، ارسال کو، پہنچانا، ٹیلنگ، انفارمنگ، کنوینگ، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تبلیغ اور دعویٰ اور ارشاد اور تبشیر یہ مترادفات ہیں۔ تو آج ہم گفتگو صرف اس بات پر کریں گے جو اس جماعت سے متعلق امور ہیں۔ تبلیغی جماعت، تبلیغ کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بلغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیغمبر، جو تیرے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے اس کی تبلیغ کیجیے، اس کو پہنچائیے۔ اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ یہ تو ہے پہنچانا۔ اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ ایصال شریعت اللہ تعالی، ایصال شریعت اللہ تعالی الی الخلق و ارشادہم الی الطریق الموصل الیہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ رب العالمین کی تعالیمات
اس کی تعالیم اور اس کے ارشادات کو جو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مخلوق خدا کو پہنچے ہیں ان کو خلق خدا تک پہنچانا، اور وہ طریقہ بتانا ان کو جس طریقے سے وہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس تک پہنچ سکتے ہوں۔ یہ اس کے اصطلاحی معنی ہیں۔ اور اہمیت کے بارے میں کئی ایک مقامات پر رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم میں ایک ایسی جماعت اور ایسا گروہ ہونا چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے۔ بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم تو بہترین امت ہو جو اس خلق خدا کے لیے پیدا کی گئی ہو، اور تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ہر نیکی کا حکم دیا جائے، ہر برائی سے روکا جائے۔ یاد رکھیے دوستو، ابتدائی میں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اس آیت مبارکہ کو تقسیم نہیں کر سکتے کہ امر بالمعروف تو ہو، نیکی کا تو حکم دیا جائے اور برائی سے روکا نہ جائے۔ اگر کہیں ایسا ہو گیا، اور جو کہ نظر آ رہا ہے، تو عباد پیدا ہوں گے بس، اور تباہی اور بربادی امت مسلمہ کا مقدر بن جائے گی، جیسا کہ ظاہر میں نظر آ رہا ہے۔ امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کرنا لازم ہے، اور تمہارا اللہ پر ایمان بھی ہو۔ اور اسی طرح رب العالمین کے ارشادات ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ بعضهم بعض، وہ کیا کہتے ہیں؟ بعضهم اولیاء بعض، دوستی ہے، ولایت ہے، محبت اور پیار ہے، اور محبت پیار میں وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، امر بالمعروف ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ اس کی اہمیت کو اللہ رب العالمین نے سب سے بلند ترین مقام تک پہنچا دیا، کیا عجیب انداز ہے۔ قال اللہ سبحانہ ومن احسن ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے بہتر کون ہے؟ کس کی بات اس شخص سے بہتر ہے جو اللہ کی طرف بلائے، جو اللہ کی تعلیمات کی طرف بلائے۔ ومن احسن، وہ کون ہیں بلانے والے؟ وہ انبیاء ہیں، وہ رسل ہیں۔ کوئی بستی ایسے نہیں گزری جس میں کوئی بندہ ڈرانے والا نہ بھیجا اللہ رب العالمین نے، الا خلا فیہا نذیر۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کو جو تعلیمات دی ہیں، انہوں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ کوئی 100 سال، کوئی 50 سال، کوئی 63 سال، کوئی 100 سال، کوئی 200 سال، کوئی 500 سال، کوئی تقریباً 1000 سال، الا 50 سنہ، 950 سال تک تبلیغ کا کام ہی تو کرتے رہے ہیں۔ تبلیغ کیا ہے؟ بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا راستہ ہے، میڈیا ہے یہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان۔ اور آج آپ جانتے ہیں، معلوم ہے آپ حضرات کو، تبلیغ اور اعلام، اعلام نہیں، عالم کی جمع اعلام، اعلام، یہی تبلیغ، یہی میڈیا آج کل صرف لوگوں کی تقدیر نہیں بدلتا، حکومتوں کی تقدیر بدل رہا ہے۔ بہت بڑا ہتھیار ہے جو آج کل، آج کے اس دور کا عظیم ترین ہتھیار جو ہے نا، وہ یہی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغ عنی ولو آیہ، جو اگر آپ نے مجھ سے ایک آیت سیکھ لی ہے اور سمجھ لی ہے اور عمل کر لیا ہے تو پھر اپنے تک محدود نہ رکھو، پھر جاؤ اس کی تبلیغ کرو، پہنچاؤ دوسروں کو بھی۔ یہ بہت بڑی دلیل دی جاتی ہے، اس کا بعد میں تذکرہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ یہ دلیل تو اپنی جگہ پر مضبوط اور قوی ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یحتم بامر المؤمنین فلیس منا، جو شخص اپنی دنیا بسائے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کر رہا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے مگر دوسرے مسلمانوں کا خیال نہیں رکھتا، من لم یحتم بامر المسلمین
فلیس منا، اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم تراہمہم و تراہمہم و تعاطفہم کجسد واحد۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن ایک دوسرے کے لیے پیار محبت میں اور ایک دوسرے کی خیر خواہی میں ایک جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر بالحمى والسہر۔ وہ تو ایسا ہے کہ جیسا کہ ایک جسم ہے، اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے چین ہوتا ہے۔ بنی آدم آزائے یک دیگرند کہ در آفرینش ز یک جوہرند، چو عضو بدر داورد روزگار دیگر عضوہارا نہ ماند قرار۔ یہی ترجمہ ہے فارسی کے ان اشعار کا کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے دوسرا مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اس کا ادراک کرتا ہے اور اس کا حل تلاش کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اپروچ ہوتی ہے اس کو اپنے بھائی کے لیے۔ اگر وہ آدمی کو ایسا نہیں ہے تو فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، شریعت اسلامیہ سے اس کا کیا تعلق ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا فلیس منا، اور پھر یہی بھی ارشاد فرمایا جو بڑا مشہور ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ لوگ اس میں یہ ایک الگ مضمون ہے، انشاءاللہ بیان کیا جائے گا مختصر طور پر۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو آدمی برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکنا چاہیے، بشرط اگر اس کے پاس طاقت ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر زبان سے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ کیا ہے، دل سے تو کم از کم برا جانے، ان کے ساتھ نہ دے، ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھے، ان سے پرہیز کرے، کمزور ہے اگر تو تبلیغ اور استطاعت یہ لازم ملزوم ہے، یہ یاد رکھنا۔ جو آدمی تغییر منکر کرنا چاہتا ہے اس کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ منکر ہے بھی یا نہیں، کیا وہ برائی اس کی نظر میں برائی ہے یا شریعت کی نظر میں برائی ہے۔ یہ ایک علمی نکتہ ہے، یاد رکھنا دوستو۔ اگر منکر کی وہ تنکیر کرنا چاہتا ہے، اگر وہ منکر کو رد کرنا چاہتا ہے، اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ منکر شریعت کی نظر میں منکر ہے یا نہیں ہے۔ تو چلیے یہ وہ باتیں ہیں، اس کا تذکرہ تفصیل درس کے آئندہ لمحات میں انشاءاللہ ہوتی چلی جائے گی۔ تو آئیے اب ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہ، اس کا حکم کیا ہے۔ اس کا حکم ہے فرض کفایہ۔ جمہور کے نزدیک تبلیغ کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، پوری انسانیت نہیں، ایک جماعت ہوگی، فرض کفایہ ہے۔ اور بعض کے نزدیک فرض عین ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اگر ایسا امر ہے جو حکم الہی ہے اور وہ واجب ہے اور وہ فرض ہے تو تبلیغ بھی فرض ہو جائے گی، اور اگر وہ مستحب ہے تو تبلیغ بھی مستحب ہوگی، تو دعوت بھی مستحب ہوگی، اور اگر وہ مکروہ ہے اور اس کے بعد کوئی حرام ہے تو اس کا انکار بھی لازم اور واجب ہو جائے گا۔ اور یہ ذہن نشین رہے ہر وقت کہ دنیا میں سب سے بڑی خیر اور سب سے بڑی بھلائی کی بات اور نیکی اعظم المعروف، کیونکہ قرآن میں بار بار آیا ہے تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے بہترین نیکی، سب سے بہترین معروف وہ ہے توحید باری تعالی، جس میں صرف توحید ربوبیت نہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ سب سے بہترین نیکی یہ ہے، اور اس تبلیغ کو تمام انبیاء اور تمام رسل نے اپنایا ہے۔ تبلیغ تو انبیاء کا کام ہے، یہ تو رسل کا کام ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ عام نہیں۔ اور بدترین منکر اس کائنات میں اگر ہے کوئی، جس سے بڑا کوئی منکر نہیں، وہ ہے شرک باللہ، اللہ سے شرک کرنا۔ اور یاد رکھنا باقی جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی معاصی ہیں، جتنے بھی گناہ برائیاں ہیں، وہ اللہ کی مشیت پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اللہ کی رحمت،
جوش میں آئی تو معاف کر دے گی۔ جتنے بھی گناہ ہیں اگر توبہ کر کے چلا گیا تو معاملہ صاف ہے، لیکن اگر توبہ کے بغیر گیا تب بھی جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ کی رحمت کے اندر امکان ہے، بلکہ یقین ہی سمجھ لیں آپ، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ اپنے بندوں کو عذاب دے کے کیا کرے گا۔ ہاں لیکن اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہو بغیر توبہ کے مر گیا، اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے مشرک اگر توبہ کے بغیر آ گیا تو تجھے معاف نہیں کرنا، ان یشرک بہ لا یغفر، نہیں معاف کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جتنے بھی گناہ ہیں، کوئی بھی گناہ، اب اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں ان کو اگر چاہے، جس کے لیے چاہے گا اللہ معاف فرما دے گا۔ تو حکم اس کا ہے فرض کفایہ جمہور کے نزدیک۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جماعت کی تعریف میں جو آج جس کا جو عنوان لے کے اٹھے ہیں اور جس کے اوپر بہت بڑا فتنہ اٹھایا جا رہا ہے، اور بغیر تعلیم کی دانستہ اور دانستہ طور پر کچھ لوگ اور کچھ جان بوجھ کر، کچھ تو بیچارے لا علم ہیں، وہ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور سمجھ نہیں آتی کہ ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عقیدہ تو اہل السنہ والجماعہ، ایک ہے معاملات زندگی، حکومت، اس کے معاملات کو خلط ملط کرتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی کوئی برائی نظر آتی ہے، کوئی انبیاء کا دور تھوڑا ہے، اگر کہیں کوئی خامی نظر آتی ہے تو اس کو دین سے اٹیچ کر دیتے ہیں، مذہب سے اٹیچ کر دیتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں، اور اپنے طور پر کبھی نہیں سوچتے۔ اس کا بھی ذکر بعد میں کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تبلیغی جماعت کا تعارف قرآن مقصود ہے، وہ کون ہیں، مؤسس کون ہیں، کہاں سے اس کا آغاز ہوا، عقیدہ کیا ہے، اور ان کے معاملات کیا ہیں۔ اس سے پہلے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سماعت فرمائیے۔ یہ امام احمد اور دیگر محدثین نے اس کو بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقہ وافترقت النصارى علی 72 فرقہ وستفترق امتی علی 73 فرقة كلها في النار الا واحدہ۔ قیل من یا رسول اللہ، من ہیا یعنی الفرقہ ناجیہ، وہ کون ہیں جو کامیاب ہونے والے؟ آپ نے فرمایا یہود 71 میں تقسیم ہوئے فرقوں میں، اور نصارہ 72 فرقوں میں تبدیل ہو گئے، اور میری امت ستفترق کو لفظ سین استعمال کیا ہے، کلمہ حرف سین آیا ہے، صوفہ نہیں آیا، اس کا مطلب جلدی ہی فرقوں میں بٹنا شروع ہو جائے گی۔ ستفترق امتی، 73 فرقے ہوں گے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میری امت 72 نہیں بلکہ 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی، ان میں سے 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ من ہیا یعنی الفرقۃ الناجیہ، کون ہے وہ نجات پانے والا فرقہ؟ تو آپ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہی الجماعہ، اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، وہ ناجی فرقہ، نجات پانے والا جنتی فرقہ وہ کون ہوگا؟ جو اس دین پر ہوگا جس پر آج میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں۔ من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ اور عزیزان گرامی، یہ ایک ابتلا ہے، امت مسلمہ مبتلا ہے، آزمائش میں ہے، بہت بڑی مشکل میں ہے۔ یہ فرقہ بندی کی جو فضا تیرے گلستہ میں چلی یا میرے گلستہ میں چلی، ہائے ان مالیوں نے باغ اجاڑا اپنا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی اور ہے۔ اور فرقہ سب سے پہلا، جیسا کہ اہل علم نے لکھا ہے اور بیان فرمایا ہے،
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہو گیا تھا۔ پہلا فرقہ ہے خوارج کا، پہلا فرقہ خوارج، جنہوں نے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر قرار دیا اور ان کی جان اور مال کو مباح قرار دیا، حلال قرار دیا۔ یہ وہ پہلا بدبخت فرقہ ہے جس امت میں پیدا ہوا۔ اس کے بعد مرجئہ آئے، اس کے بعد جہمیہ آئے، اس کے بعد عشائرہ ماتوریدیہ، پھر اس سے بڑھ کر آگے چلتے چلے گئے۔ باطنی فرقوں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، باطنی فرقے پیدا ہو گئے۔ پھر ترک آ گیا، باطنیت کے اندر شریعت اور طریقت دو حصوں میں تقسیم کر دی گئی۔ اس میں کوئی چشتیہ ہے، کوئی قادریہ ہے، کوئی سہروردیہ ہے، کوئی نقشبندیہ ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ تو ان فرقوں کے بارے میں صرف اتنا عرض کرنا یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو اپنے آپ کو داعی کہتا ہے، اس کی بات کو قرآن اور سنت کی کسوٹی میں رکھ کے پرکھا جائے گا۔ اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، آمنا و صدقنا، وہ کہیں کا بھی ہو، کوئی بھی نام رکھ لے، لیکن اگر وہ قرآن و سنت کی کسوٹی پر ثابت نہیں ہوتا، قرآن و سنت سے دلائل اور براہین میسر نہیں ہیں اس کے پاس، تو اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اور اس طرح چلتے چلتے آج کے اس دور کے اندر، حال ہی میں اسی صدی کے اندر جو فرقے پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے دو فرقے بڑے معروف ہیں، دو جماعتیں بڑی معروف ہیں۔ ایک ہے تنظیم الاخوان الارہابی، دہشت گرد تنظیم تھی اور ہے، اور دوسری ہے جماعت التبلیغ۔ یہ بات بہت کڑوی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر حقیقت کو سننا چاہے بندہ کوئی، اور پہلے یہ ذہن نہ بنائے کہ میں فلاں ہوں اور میں ہی سچا ہوں، اور پھر قرآن کو پڑھے اور پھر حدیث کو پڑھے اور اس میں سے وہ قرآنی آیات سے استدلال کرے تاکہ اپنے موقف کو سچا کر دکھائے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پہلے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے اپنا ایک نظریہ قائم کرتے ہیں اور پھر قرآن اور سنت سے اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل مہیا کرتے ہیں اور متشابہات آیات کو اور احادیث کو پیش کر کے اپنا موقف سچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ فتنہ پرور ہیں، فتنہ گر ہیں، وہ فتنہ پیدا کرنے والے لوگ ہیں۔ تو آئیے مختصر ہم دیکھتے ہیں کہ محمد الیاس بن محمد اسماعیل دیوبندی، چشتی، ماتوریدی، کلمات کی طرف نہ جائیں، حقیقت کی طرف جانا۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر کتاب صاحب کتاب نہیں، تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ قرآن کا نام لیا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، لیکن قرآن کو آپ جانتے نہیں ہیں، قرآن کو اپنایا نہیں ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کی طرف کبھی توجہ نہیں کی ہے۔ تو انہوں نے یہاں قیام کیا ہے مدینہ منورہ میں، اور پبلک کی اصلاح کے لیے انہوں نے تبلیغی جماعت کا آغاز کیا تھا، اور یہ علماء دیوبند کی جو فکر ہے اس کے حامل ہیں۔ یہ علماء دیوبند اس بات کا انکار نہیں کرتے، بلکہ فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہم ماتوریدی ہیں۔ ماتوریدی سے مراد کلامی ہیں، کلامی سے مراد فلسفی ہیں۔ علم کلام سے مراد یہ ہے کہ عقل کو دخل ہوتا ہے اور عقل کو معیار بنایا جاتا ہے، نقل پر مقدم رکھا جاتا ہے۔ اور ماتوریدی وہ لوگ ہیں اور عشائرہ وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں، توحید صفات کے بارے میں، اللہ کی صرف 7
یا 8، عشائرہ 7 صفتوں کو مانتے ہیں اور ماتوریدیہ صفات تکوینی کو بھی مانتے ہوئے 8 صفتوں کے قائل ہیں، باقی کے نہیں ہیں۔ یہ وہ عقیدے کی بات ہے جو عام پبلک کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ سمجھانے کی کوشش بھی کریں گے تو اگر کوئی دل جمی سے سنے گا تو بات بنے گی، کیونکہ یہ توحید متاثر ہوتی ہے۔ توحید باری تعالیٰ جو ہے، جو سب سے پہلا معروف ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کے تو سارے قائل ہیں، مشرک بھی قائل ہیں، وہ تو اس کو مانتے ہیں۔ توحید ربوبیت کو قرآن پاک نے کہا ہے، قرآن میں رب العالمین کے ارشاد ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں اے میرے پیغمبر کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، تو کیا کہیں گے؟ وہ رب تو مانتے ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ لازماً یہ بات کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ ان کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ مشرک بھی مانتا ہے، مشرک بھی اس کا اقرار کرتا ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں اور اللہ کی الوہیت میں بھی وہ لا مثیل ہے، لا مثیل لہ، لا ند لہ، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ جماعت وہاں پیدا ہوئی ہے، اس کو آغاز کیا گیا اور بڑھتی چلی گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت بھی پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس کا دائرہ جو ہے وہ 6 اصولوں پر قائم ہے، اور وہ جماعت جو اسی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب ہیں، ان کے استاد ہیں، باقی علماء کرام ہیں، کس کس کا نام لیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو محمد الیاس، اللہ رحمت کرے، جو چلے گئے ہیں سب پر بھی، ان کے معاملے کو بھی آسان کرے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے یہ جماعت اپنی طرف سے نہیں بنائی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بنائی، حکم کے مطابق بنائی ہے۔ میں عربی زبان کے جو کلمات میں نے پڑھے ہیں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور انہوں نے مجھے حکم دیا تھا، اور مجھے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں تجھ سے، ہم آپ سے کام لینے والے ہیں، ہم آپ سے کام لینے والے ہیں، آپ گھر گھر جائیں گے، در در جائیں گے، اور ایک جگہ پر آپ کو قرار نہیں ملے گا، در بدر پھریں گے۔ کیا مطلب؟ میرا پیغام لے کے آپ جائیں گے، تبلیغ لے کریں گے آپ، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہتے ہیں۔ اور 6 نکات کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، 6 جو ان کے اصول ہیں یا 6 جو صفات ہیں جن پر ان کا بھروسہ ہے، جن کے اوپر وہ کام کرتے ہیں۔ اور اس جماعت کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں عزیزان گرامی جس سے یہ جماعت اہل سنت والجماعت کے دائرے سے نکل جاتی ہے؟ یہ بات جو ہے یہ کوئی آسان نہیں ہے یہ بات کہنا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فتاوی میں اور علامہ شاطبی نے الاعتصام میں یہ بات کہی ہے، یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اہل سنت والجماعت سے اخراج دلائل اور براہین کی روشنی میں ہوگا اگر جسے قرآن اور حدیث ثابت کر دے کہ اس کا اہل سنت سے تعلق نہیں ہے تو اسی کو اس جماعت سے خارج سمجھا جائے گا، ورنہ کہنے والے کے منہ پر اس کی بات کو مار دیا جائے گا، مردود علی قائلہ۔ اور دیکھیے وہ کون سے اصول ہیں جن اصولوں کی بنیاد پر اس جماعت کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جماعت اہل سنت والجماعت کے منہج پر موجود نہیں۔ اہل سنت والجماعت سے مراد کیا ہے؟ اہل سنت سے مراد یہ ہے کہ من کان علی مثل ما انا علیہ الیوم و اصحابی، جو منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور جو اصحاب النبی کا تھا۔ اور یاد رکھیں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج جو ہے اور جو اصحاب النبی کا ہے
اس کو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ جو ہدایت مل جانے کے بعد، سمجھ آ جانے کے بعد اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور مومنوں کی روش اور ان کے طریقے سے کے خلاف چلے گا، وہ کون ہے مومنین؟ اصحاب النبی ہیں۔ من یشاقق الرسول ویتبع غیر سبیل المؤمنین، سبیل المؤمنین اصحاب النبی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، اصل اصول جو اہل سنت والجماعت کا ہے وہ ہے التوحید، جس کا ہلکا سا تذکرہ پہلے ہوا ہے، اب تفصیل سے سماعت فرمائیے۔ توحید الوہیت، کہ اللہ کی عبادت صرف اللہ کی عبادت ہوگی۔ آج ہر آدمی پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کبھی ترجمہ پڑھا ہے؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ ہے ترجمہ۔ یہ صحیح نہیں ہے ترجمہ کہ تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، نہ بھائی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، استغاثہ بھی تجھی سے، استعانہ بھی تجھی سے، اور عبادت بھی تیری ہی، بس کسی اور کی نہیں ہے۔ توحید الوہیت، اور یہ اہل سنت والجماعت سے کیسے خارج ہیں، ان کے منہج سے کیسے دور ہیں؟ تبلیغی جماعت والے دوست استعانہ بغیر اللہ، استغاثہ بغیر اللہ کے قائل ہیں، لہٰذا یہ پہلا اصل من الاصول، اس اصل میں منہج نبوت، منہج نبوی اور منہج صحابہ یعنی اہل سنت والجماعت کے مذہب سے، منہج سے اور طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، کیونکہ استغاثہ بغیر اللہ، استعانہ بغیر اللہ اگر کر لیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ توحید الوہیت متاثر ہو گئی ہے۔ توحید الوہیت کو گویا انہوں نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ بندگی کیسے کرنی ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، اور یہ بھی ذرا یاد رکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے، یہ حدیث ہے، ان سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی آئے، ثلاثۃ رہط، 3 بندے آئے، یعنی صحابی تھے، امہات المومنین کے پاس، آپ کے ازواج مطہرات کے سامنے آ کر سوال کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے بارے میں کہ آپ کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، آپ کیسے بندگی کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کأنہم تقالوہا، گویا انہوں نے اس بات کو بڑا کم سمجھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اچھا اتنی بندگی کرتے ہیں؟ تو گویا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، ہم کہاں، رسول کہاں؟ ذرا غور فرمائیے، آج بھی یہی ذہن ہے۔ انہوں نے کہا ہم کہاں اور نبی کریم کہاں، وہ تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو پھر کہا ایک آدمی نے کہ میں جناب ساری رات نماز پڑھوں گا، ذرا عبادت گزار سن لیں، وہ بات سن لیں کہ میں تو ساری رات بندگی کروں گا اور سوؤں گا نہیں، تاکہ حق ادا کروں، تاکہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ اور دوسرے نے کہا کہ اصوم ولا افطر، میں روزے ہی رکھتا چلا جاؤں گا، کبھی نہیں ترک کروں گا، کوئی روزہ افطار نہیں کروں گا۔ روزہ افطار سے مراد یہ ہے کہ روزہ چھوڑوں گا نہیں، سارا سال 365 دن ہی روزہ رکھوں گا۔ کیا بات ہے، نیکی تھوڑی ہے بھائی، معمولی بات ہے کہ روزہ رکھنا کو آسان ہے۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ انسان جب شادی کر لیتا ہے تو مصروف ہو جاتا ہے اور بندگی زیادہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میں شادی نہیں کروں گا۔ وہ چلے گئے، کأنہم تقالوہا، آپ کی بندگی کو انہوں نے بہت کم سمجھا، قلیل سمجھا، اور کہا کہ ہم اس سے زیادہ بندگی کریں گے تو ہم اللہ کے قریب پہنچ جائیں گے، اللہ کے رسول تو پہنچے ہوئے ہیں، ان کے تو گناہ سارے بخشائے گئے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں کہ نیت تو ان کی نیک تھی، لیکن طریقہ، آئیے سماعت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تو نہیں تھے، تشریف لے آئے، امہات المومنین نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، ہمارے آقا
ایسے 3 آدمی آئے تھے، فلاں فلاں فلاں، اور یہ بات کہہ کے چلے گئے ہیں۔ آپ نے فَأَمَرَ بِهِمْ، ان کو آپ نے حکم دیا ان کے بارے میں، اور وہ آ گئے، ان کو بلایا کہ تم آئے تھے جی یا رسول اللہ، تم نے یہ باتیں کہی تھی جی یا رسول اللہ۔ فرمایا یاد رکھنا، اما انی، اور انی اتقاکم للہ واخشاکم لہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ انی اقوم و انام، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، اقوم و انام و اصوم و افطر، روزے رکھتا بھی ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں، ہر روز روزہ نہیں رکھتا، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، میں نے کی ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، کتنی ہیں، 11 تو 9 تو آپ چھوڑ کے گئے تھے، 11 ہیں 13 ہیں، اب اس سے بھی زیادہ ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، آپ نے حکم دے دیا ہے، آپ نے فتویٰ ارشاد فرما دیا ہے، اور یاد رکھنا جو میرے طریقے سے آگے بڑھ کے کام کرے گا وہ میرا نہیں ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، جو نیکی کرنے کے لیے شادی نہیں کرے گا میرا نہیں ہے، جو اس لیے بندگی کرتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ میں نے اپنے شادی نہیں کرنی کہ میں بندگی زیادہ کروں، وہ میرا نہیں، جو ساری رات جاگتا ہے بندگی کرتا ہے وہ میرا نہیں، جو سارا سال روزے رکھتا ہے، لا صام من صام الدہر، اس کا ایک بھی روزہ قبول نہیں ہے۔ سبب کیا ہے؟ طریقہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نماز ایسے پڑھنی پڑے گی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ روزہ ایسے ہی رکھا جائے گا جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، طریقہ بتایا، اور نکاح طلاق بھی ایسے ہی ہوں گے جیسے آپ کی سنت مطہرہ ہے۔ کوئی عمل آپ کی سنت سے الٹ ہوگا مردود ہوگا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یعنی مردود علی فاعلہ، جس آدمی نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری مہر نہیں لگی ہوئی وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو مختصر عرض کرنا ہے، باقی اصولوں کو بھی، اس لیے اگلے اصل کی طرف چلتے ہیں۔ اب تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ توحید کے بارے میں بھائی الوہیت کا استغاثہ کرتے ہیں، لہذا سنت کے خلاف، اہل سنت سے ہٹ کر ہے، منہج نبوی سے ہٹ کر ہیں۔ اور دوسرا اصل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، پہلا توحید تھا اور دوسرا تھا سنہ۔ توحید میں بھی منہج نبوت سے دور ہیں، اور سنت سے بھی، سنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور منہج سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا، قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے کہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، تو اس میں ہے کہ جو کہ مومنین یعنی صحابہ کی روش سے ہٹ کے کام کریں گے وہ بھی نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں۔ اب تیسرا اصول یہ ہے الولاء والبراء۔ الولاء محبت اور پیار، محبت اور پیار، ساتھ دینا، ولایت کو ماننا، اور براء بری ذمہ ہونا، ترک کرنا۔ تو یہ اس میں کیا ہے؟ عصبیت نہیں ہے، یہ حق کے لیے ہو۔ الولاء والبراء کس کے لیے ہو؟ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی حق کے لیے، آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو حق کے لیے، اگر دشمنی کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں تو حق کے لیے۔ اس میں ایک ہی واقعہ کافی ہے آپ کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایک انصاری اور مہاجر کے درمیان کوئی مخاصمہ ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، اور اس نے آپس میں مدد کرنے مانگی اپنے قبیلے سے۔ یا للانصار، یعنی طلب نجدہ، انصار سے اس نے کہا اے انصار میری مدد کے لیے آؤ، اور دوسرے نے کہا مہاجر نے یا للمہاجرین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی، تو آپ بڑے غصے سے آئے، آپ نے فرمایا ابداء الجاہلیہ، حق کے لیے ہونا چاہیے تھا،
قبیلے کے لیے کہہ رہے ہو؟ یہ تعصب یہ جو عصبیت ہے، یہ جو تعصب ہے، یہ قبیلے کے نام سے، نسل کے نام سے، رنگ و روپ کے نام سے میں نے تو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ انصاری کو مانگ رہا ہے، اس سے مدد مانگ رہا ہے، مہاجر سے مدد مانگ رہا ہے، خواہ وہ باطل پر ہو۔ تو آپ نے فرمایا اب دعوی الجاہلیہ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تو اس معاملے کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ تو الولا والبرا کہتے ہیں کہ میں تجھے اس سے بری ہوں، جیسے تبرہ کہتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں اور اتباع نہیں کرتے۔ تو مقصد کیا ہے؟ یہ حق پر ہونا چاہیے۔ اپنی پارٹی کے لیے یہ عصبیت کا شریعت میں کوئی مقام نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمانوں سے کبھی پیار نہیں کرتے، خواہ ان کے ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، ان سے وہ کبھی محبت اور پیار نہیں کریں گے۔ اور صحابہ نے یہ کام عمل کر کے دکھا دیا۔ اگر ان کا باپ مقابلے میں آ گیا ہے، یا ان کا بھائی آ گیا ہے، یا چچا آ گیا ہے، یا ماموں آ گیا ہے، یا کوئی اور رشتہ دار آ گیا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ میرا باپ ہے تو میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا میں ان اسلام کو ترک کر کے یا رسول اللہ سے پیچھے ہٹ کے یا صحابہ کی اس روش سے پیچھے ہٹ کے ان کے ساتھ چلا جاؤں، ان کی حمایت کروں۔ ایسا نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے تو جنگ بدر کے جب قیدی تھے، ان کے بارے میں یہ کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ کہ ہر ایک کے رشتہ دار کو ان کا رشتہ دار پکڑا دو، ہر ایک کے رشتہ دار کو ان کا رشتہ دار دے دو، اور وہ اپنے ہاتھ سے ان کو مارے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے سیدنا فاروق اعظم کی بجائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو قبول فرمایا اور ان کے لیے ان سے فدیہ لے لیا اور ان کو ترک کر دیا۔ اب تیسرا اصل ہے الولا بربرا، اور جس میں آپ نے سمجھا ہے کہ وفاداری اور دشمنی یہ حق کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے دوستو، اس اصل میں بھی تبلیغی جماعت والے اہل سنت کے منہج سے بہت دور نکلے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی یہ قبول نہیں کرتے کہ اپنے زعماء اور رؤساء کی اتباع اور دوسروں سے دشمنی جو ہے نا وہ حق کی بنا پر کریں، بلکہ اپنے رؤساء اور زعماء سے ہی کرتے ہیں۔ چوتھا اصل ہے جس میں وہ منہج اہل سنت والجماعت سے دور ہیں، وہ ہے البیع، بیعت۔ یہ بیعت کرتے ہیں کس کی؟ اپنے پیر کی، اپنے امیر کی۔ اور اسلام میں شریعت میں بیعت صرف ایک ہے، وہ ہے ولی امر المسلمین کی۔ البیعۃ لولی الامر المسلمین، فقط۔ حکومت میں حکومت نہیں بھائی، ایک امیر کی بیعت ہوگی۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا واضح ہے۔ من اتاکم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اتاکم وانتم جمیع یرید ان یفرق کلمتکم ویشق عصاکم فاضربوا عنقہ کائنا من کان۔ آپ نے فرمایا اگر تمہاری جماعت، اگر تم مجتمع ہو، تم ایک جماعت ہو، تمہارا کلمہ ایک ہے، تمہاری جمعیت میں کوئی فرقہ بندی نہیں ہے، تم ایک جماعت ہو، متفرق نہیں ہو، اور کوئی بندہ ایسا آ جائے جو تمہاری جماعت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہے، وَيَشُقَّ عَصَاكُمْ، اور تمہاری اس لاٹھی کو، اس کی طاقت کو، اس سے عصا سے مراد ہے طاقت، جو اجتماعی طاقت ہوتی ہے، جو کوہیسو فورس ہوتی ہے، جو مجموعی طاقت ہوتی ہے، اس کو اگر وہ توڑنا چاہتا ہے، کمزور کرنا چاہتا ہے، گردن اڑا دو، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ کائنا من کان، جو بھی ہے۔ تو لہٰذا کسی اور کی بیعت کرنا، ولی امر کی بیعت چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو منازعہ ہے، یہ تو اس سے دشمنی ہے۔ گویا لوگوں کو یہ اس بات پہ قائل کرنا ہے
کہ آپ ولی امر کی اطاعت کو چھوڑ کر، اس کی بیعت کو چھوڑ کر کسی دوسری کی بیعت قبول کر لو۔ بیعت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ الولاء والبراء الحق۔ تو گویا یہ اصل بھی جو ہے اس لحاظ سے بھی اہل سنت والجماعت کے مسلک سے اور منہج سے یہ جماعت دور نکل چکی ہے۔ اور اب وہ معاملہ جو بڑا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، وہ ہے پانچواں اصل ہے اصول سے، جس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ جماعت کہاں تک پہنچی ہے۔ وہ ہے خروج فی سبیل اللہ۔ کیا ہے؟ خروج فی سبیل اللہ۔ آئیے جی باہر چلیں، اللہ کے لیے نکلیں۔ آپ اللہ کے لیے نکلیں، 3 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، مہینے کے لیے، 4 مہینوں کے لیے، اور کم از کم سال کے اندر، اور بلکہ ایک سال کے لیے بھی نکلتے ہیں۔ تو خروج فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس سے کیا مراد لیا ہے؟ کیا ہمیں سمجھایا ہے؟ خروج فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد مراد ہے دوستو، جہاد مراد ہے۔ اور ابو داؤد میں روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا قاتل المشرکین بِأَلْسِنَتِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَبِأَمْوَالِكُمْ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین سے قتال کرو، جہاد کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ساتھ ہی کیا ہے؟ اس کے لیے کیا نکلنا ہے؟ تبلیغ کے لیے نکلنا ہے۔ تبلیغ سے مراد کیا ہے؟ تبلیغ سے مراد یہ ہے کہ ارشادات الہیہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آگے دوسروں تک پہنچاؤ۔ وہ خروج سے مراد یہ نہیں ہے جو آپ لیے بیٹھے ہیں۔ کیا صحابی نکلے ہیں 3 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 4 مہینوں کے لیے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ آپ کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے قراء کو بھیجا تھا، قراء، اور قراء پتہ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ بات واضح ہے کہ وہ 10 آیتوں سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے تھے۔ لا یجاوزون 10 آیات، 10 آیتوں کو پڑھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے، حفظ کرتے، سمجھتے، عمل کرتے، اور جب یہاں تک پہنچ جاتے پھر اس کے بعد ان آیات کو لے کے آگے بڑھتے تھے۔ وہ قراء تھے، آج کل کے قاری نہیں تھے کہ پورا قرآن ان کو یاد تھا۔ جو ہم کہتے ہیں 70 قراء شہید ہو گئے فلاں موقع پر، یا باقی فلاں جگہ پر قراء گئے، وہ جتنا اترتا تھا اتنا وہ حفظ کرتے تھے، اور جب تک آیات کو سمجھ نہیں لیتے تھے اور عمل نہیں کر لیتے تھے اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک پاناما کا ایک میں درس سن رہا تھا، ایک بہت بڑا مشہور آدمی ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، یہاں پر عمل کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی آپ کو مل گئی ہے اللہ کے بندو، وہ آیت آپ نے سمجھ لی ہے، اس پر عمل کر لیا ہے، چلیے آئیے، لا الہ الا اللہ ایک آیت ہے یا نہیں ہے؟ یہ آیت ہے، یہ کلمہ آیت ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کیا پورا سمجھ لیا ہے؟ کیا اس کے نشیب و فراز تو نہیں میں کہتا، اس کے مطلب جو بھی لوازمات ہیں آپ کو پتہ چل گیا ہے؟ کیا توحید سمجھ لی آپ نے؟ کیا توحید الوہیت کا درس دے دیا اور درس لے لیا انہوں نے؟ کیا اس پر عمل کر لیا ہے؟ کیا استغاثہ بغیر اللہ ترک کر دیا ہے؟ کیا استعانت بغیر اللہ ترک کر دی ہے؟ جب یہ ہو تو پھر آگے چلیں کلمہ سیدھا کرانے کے لیے۔ جب پہلے اپنا ہی کلمہ سیدھا نہیں ہے، خود ہی پتہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ پڑھا تو ساری مرضیاں ختم، اپنی تمام مرضیاں ختم ہیں، ہر قسم کی مرضی، کسی کی بھی مرضی نہیں چلے گی سوائے اللہ کے۔ اور محمد رسول اللہ جب کہہ دی اس کا مطلب یہ ہے کسی کی مرضی نہیں چلے گی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو 10 آیتیں لیتے تھے، ان کو پڑھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے، پھر آگے جاتے تھے۔ تو وہ قراء ایسے ہی نہیں تھے، وہ رسول اللہ تعلیم دے کر بھیجتے تھے۔ تو خروج کے لیے تو بھائی شرط ہے تعلیم، یہاں تو تعلیم نہیں ہے،
یہاں کہتے ہیں، بڑا نعرہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، بڑی اچھی بات ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادت کرنی بہت اچھی بات ہے، اور یہ تعلیم دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھنا العاصی، علامہ فوزان نے یہ کہا ہے، مجھے یہ بات ان کی بڑی پسند آئی ہے، العاصی من اہل سنت خیر من العابد من اہل البدع، اہل سنت کا گناہ گار اہل بدعت کے عابد سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ یہ لاکھ کا ترجمہ میں نے اپنی طرف سے کیا ہے، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ افضل و احسن، وہ اچھا ہے کس سے؟ جو بدعتی عابد ہے۔ بھائی بدعت والے کی تو بندگی قبول ہی نہیں ہوتی، گناہ گار جو ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہر ایک کو، بھائی جھوٹ تو جھوٹ ہے سب کو پتہ ہے، باطل باطل ہے سب کو پتہ ہے، حق حق ہے سب کو پتہ ہے، یعنی جو چیز سچی ہے، جو واضح ہے وہ واضح ہے، جو حق ہے، جو باطل ہے باطل ہے، لیکن ایسی چیز جس میں نہ حق کا پتہ ہو نہ باطل کا پتہ ہو، مطلب معجون مرکب بنا کے پیش کیا جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں، جو دین کا لباس پہن کر آتی ہے، یہ اس سے خطرناک ہے۔ اور یاد رکھنا جنگجو کبھی نقصان نہیں کرتے دلوں کا، وہ قبضہ کرتے ہیں ملکوں پر قبضہ کرتے تھے، آج نہیں، وہ انسانوں پر قبضہ کرتے تھے، مال دولت پر قبضہ کرتے تھے، ظالم تھے، بربریت کا اظہار کرتے تھے، بربریت کا کو اختیار کرتے تھے، لیکن اہل بدعت جو ہیں وہ دلوں کو برباد کرتے ہیں۔ جنگجو کبھی، خارجی دشمن کبھی دلوں پر وار نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے، نہ دلوں پر وار کر سکتا تھا، نہ اب کرتا، نہ کرے گا، اس کے لیے دل کی اہمیت ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو بدعات والے ہیں یہ قبضہ کرتے ہیں، متاثر کرتے ہیں دلوں کو فساد میں، اور اس کو فسادی بنا دیتے ہیں۔ تو خروج فی سبیل اللہ سے مراد، اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، یہ ہے میرا راستہ، یہی ہے میرا راستہ کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کیسے؟ علی بصیرۃ، یعنی علی علم۔ اگر علم نہیں ہے، سوئے ہوئے کو کیسے جگائے گا؟ اللہ کے بندو، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے توحید کیا ہے تو اس کا پرچار کیا کریں گے؟ اگر پتہ نہیں ہے کہ شرک کیا ہے، اس سے کیسے روکیں گے؟ مشرک شرک کے خلاف کیسے تبلیغ کر سکتا ہے؟ بدعتی بدعت کے خلاف کیسے تبلیغ کر سکتا ہے؟ لہٰذا اعلیٰ بصیرہ، بصیرہ سے مراد کیا ہے؟ علم ہے، اور خاص طور پر اس سے مراد علم شرعی ہے، اور استطاعت اور طاقت ہو تو چلیں گے آگے، ورنہ نہیں۔ بڑا مشہور ہے کہ جی کلمۃ حق عند سلطان جائر، میں تو سچ ہی کہنا ہے۔ بھائی کب کہنا ہے، کہاں کہنا ہے، اس کے لیے موقع ہیں بھائی، بادشاہ کے سامنے جا کے کہو نا، پتہ ہو آپ کو کہ ہاں یہاں گردن اڑ جائے گی، تو پھر پتہ چلتا ہے جہاد ہے۔ افضل الجہاد کلمۃ حق، افضل الجہاد کلمۃ حق، ہم چلے جا رہے ہیں۔ اور یہاں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علی بصیرہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا علی بصیرہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بصیرت پر عمل کیا، اپنے صحابہ کو بصیرت دی، علم دیا، تعلیم دی، ان کو پڑھایا، سمجھایا، عمل کرایا، انہوں نے کیا، اور اس کے بعد تبلیغ کے لیے روانہ کیا۔ یہاں جاہل کو اٹھا دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں جی ہم خمارہ سے لے کر آئے ہیں، وہ شراب خانے سے لے کر آئے ہیں، بندے کو جناب ہم نے نکالا ہے، بڑا اچھا کام کیا، لیکن آپ اس کو ممبر نہیں دے سکتے، وہ تو خود محتاج ہے، تم اس کو بلاتے ہو کہ آج تبلیغ کرے، کیا تبلیغ کرے گا وہ؟ یہی ہے وہ خرابی، یہی ہے وہ دوری منہج رسول سے، کہ وہاں تو یہ ہے علی بصیرہ، علم شرعی، اور جب تک علم شرعی نہ ہوگا، یہ لازم ملزوم ہے یاد رکھنا، تبلیغ اور علم شرعی اور استطاعت۔ من رعا منکم منکر، پہلی بات تو یہ ہے کہ منکر کی کبھی آپ نے خیال کیا؟ بڑی بدقسمتی اور بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں، یہ بات بڑی تلخ ہے جو ابھی میں کہنے لگا ہوں۔ وہ کیا بات ہے کہ ڈنڈی ماری جاتی ہے، سچی بات ہے، یہ پنجابی میں بڑی اچھی بات میرے ذہن میں، ڈنڈی ماری جاتی ہے دین کے اندر، مسائل کے اندر۔
پہلی بات تو ڈنڈی یہ ماری جاتی ہے کہ امر بالمعروف کیا جاتا ہے اور نہی عن المنکر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہیں نظر نہیں آتا، نہیں کیا جاتا کہ جی ہم سیاست، یہ تو سیاست ہے، سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، نقصان ہو جائے گا، فرقہ بندی پیدا ہوگی۔ عابد پیدا کرنے آپ نے، رہبانیت دینی لوگوں کو۔ یہاں بھی تقسیم ہے اور ہر جگہ تقسیم ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات بڑی بیان کی جاتی ہے، بڑے فخر سے بیان کی جاتی ہے کہ جب ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، خیالی آدمی تھے، الملک عبدالعزیز اور آل سعود، ان کے پاس جب انہوں نے مزارات گرائے ہیں نا، یہ جانتے ہیں آپ، یہ جس خلافت کا رویا جا رہا ہے آج کل بھی، خلافت عثمانیہ جو کہ شرکیات اور بدعات اور خرافات کے رسیہ تھے اور ظلم اور بربریت کے دل دادا تھے، جنہوں نے خوب جی بھر کر ظلم کیا ہے، موحدین کا قتل کیا ہے، مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا تختہ دار پر لٹکایا گیا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ تبلیغ آسان ہوتی ہے کہ جی ہمیں مار پڑی، فلاں جگہ گئے، مسجد سے نکال دیے گئے۔ یہاں دیکھو یہ ہے اصل تبلیغ۔ چلیے میں وہ بات عرض کر دوں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت یہ مزارات جو اس بہت بڑی خلافت کے جنہوں 500-600 سال حکومت کی ہے، اور مزارات تو جگہ جگہ بنا دیے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ حجاز مقدس کو شرکیہ اڈوں کے ساتھ مقدر کر دیا، ملوث کر دیا، گند ڈال دیا حجاز مقدس میں، شرک و بدعات کے اڈے قائم کر کے۔ کو جب انہوں نے مزارات، جب اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صدر الجزیرہ العربیہ کو، تو انہوں نے یہ مزارات ختم کر دیے، جنت المعلی والے بھی، مکہ مکرمہ والے بھی، اور جنت البقیع والے بھی، اور باقی جہاں جہاں بھی موقع ملا ہے ان کو، اور انہوں نے یہ مزارات توڑ دیے۔ ہنگامہ برپا ہو گیا، اور لے دے کہتے ہیں ساری دنیا سے لوگ آئے، اور آخر میں آ کر بات کرتے ہیں کہ جی علماء دیوبند کے علامہ عثمانی صاحب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، اور انہوں نے جس وقت دلائل دیے اور ایک حدیث پہ کچھ باتیں کہیں، تو اس وقت جناب شیخ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی باتوں کو سننے کے بعد فرمایا، اِنَّ فی کلام کا وجاہہ، کہ تیری بات تو بہت ہی اونچی بات ہے۔ بھائی اللہ کے بندہ، جب کوئی بندہ اچھی بات کرتا ہے، وہ آئے تھے اور یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب علی وہ گنبد خضرا کو بھی انہوں نے اکھاڑنا چاہا تھا اور وہ نہیں کر سکے کیونکہ رد عمل بڑا ہو گیا اور فلاں ہو گیا۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی بات تو بہت اچھی ہے، لیکن اگلی بات بیان نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ ملک عبدالعزیز نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس علماء ہیں، قرآن و سنت کی تعبیر کرنے والے ہیں، بڑے بڑے علماء ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم نے اپنے علماء سے پوچھا ہے، ہمیں علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بت نظر آئے اے علی اس کا چہرہ صاف کر دے، اور جو قبر اونچی بڑی نظر آئے اس کو ذرا تھوڑا سا نیچے کر دو۔ اور آپ نے مزار بنائے کہ کوئی قبر کے اوپر مزار جو بنے ہیں، ہم نے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے؟ کیا شریعت مطہرہ کے اندر اس کی کوئی اجازت گنجائش ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو خلاف سنت ہے، یہ تو اڈے ہیں شرک کے، یہ بدعت و خرافات کا مرکز بنتے ہیں۔ تو آپ ایسا کریں، کوئی ایسی دلیل لائیں جس سے یہ ثابت ہو کہ قبر پر پکی عمارت بنانا، پختہ عمارت بنانا یا کوئی عام سی عمارت بنانا جائز ہے۔ یہ تو مٹی اور گارے کے تھے نا۔ اگر آپ مجھے قرآن و سنت سے دلیل دے کر ثابت کریں کہ یہ مٹی اور گارے کے بنے ہوئے جو میں نے گرائے ہیں یہ سنت کے مطابق تھے، شریعت کے مطابق تھے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، دلیل دینا آپ کا کام ہے، میں اسے سونے کی اینٹوں اور چاندی کے گارے سے بنا دیتا ہوں۔ آج تک وہ سوال باقی ہے، اس کا جواب نہیں دیا۔ تو جیسے وہ ہے نا کہ نہی عن المنکر نہیں کرنا، امر بالمعروف تک رہنا ہے، نہی عن المنکر تک نہیں جانا،
بعین ہی اس طرح ایک بات کر دیتے ہیں، ان فی کلامے کا اور فی قولے کا وجہ، بہت اونچی بات کی ہے، اور وہ صرف علماء دیوبند کو ہی نصیب تھا، اور باقی علماء کا کبھی نام نہیں لیتے۔ نہ لو نام، کم از کم ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات تو لوگوں کو بتاؤ نا کہ تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری، آج بھی اسی بات کو لے کر اڑایا جا رہا ہے۔ تبلیغ کے لیے جاؤ، اس کے لیے طاقت کا ہونا بڑا ضروری ہے، استطاعت، قدرت ہے، جسمانی اور روحانی اور علمی، تب آپ تبلیغ کے لیے نکلیں۔ اور منکر کا تعین آپ نہیں کریں گے، منکر کا تعین شریعت کرے گی۔ قرآن و سنت میں اگر یہ منکر ثابت ہے تو اس کو تبدیل کرنا ہے، اور کب تبدیل کرنا ہے؟ جب آپ کو نتیجہ مثبت نظر آئے، جب آپ کے پاس طاقت ہو۔ یہ معیار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں، من رأى منکم منکرا، کیا کرے وہ؟ فلیغیرہ بیدہ، وہ میرا کام نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جن کی ذمہ داری ہے، جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس فوج ہے، جن کے پاس قانون ہے، امپلیمنٹیشن کے ادارے ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے مضبوط ادارے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ جہاں تک تعلق ہے مملکت سعودی عرب کی حالیہ اسٹریٹجی یا حکمت عملی کا، تو آپ تو اس کو نہیں جانتے کہ کیا وجہ تھی، کیا آپ نے وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیے، بغیر علم کے کوئی بھی کام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کی تبلیغ کرے۔ آپ جانتے ہیں حکم الہی ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں صحابہ سفر میں تھے، تو ایک صحابی کو پر غسل واجب ہو گیا، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ اب میں کیا کروں، تو انہوں نے کہا کہ آپ غسل کریں۔ سردیوں کی راتیں تھیں، سرد موسم تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کو غسل کرنا ہے لازمی۔ علم نہیں تھا، کیونکہ اس کے سر کے اندر زخم بھی تھا، اور کہا غسل کرو۔ اس بیچارے نے غسل کر لیا اور وہ فوت ہو گیا۔ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا قتلوہ قاتلہم اللہ، قتلوہ قاتلہم اللہ، انہوں نے اس کو قتل کر دیا ہے، اور اس کے لیے ان کے لیے پھر آپ نے بد دعا کی ہے۔ یہ غزوہ تبوک کی بات ہے، غسل کرنے کے لیے کہا گیا، علم نہیں تھا، فتویٰ دے دیا۔ تو لہٰذا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو دین کی خلاف ورزی بھی ہوگی اور تباہ و بربادی بھی ہوگی۔ اور یاد رکھنا، صرف اور صرف علم کے بغیر عبادت تک محدود رکھنا یہ بہت بڑا فساد اور دمار ہے۔ جہاں تک تعلق ہے تبلیغ کا، تبلیغ کی تو اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے، اس سے بڑا اچھا کام کون سا ہو سکتا ہے، لیکن کیسی تبلیغ؟ جیسی تبلیغی جماعت والے کرتے ہیں؟ نہیں میرے دوستو، تبلیغ ویسی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور کروائی، صحابہ نے کی اور کروائی، وہ ہے تبلیغ۔ حق ادا کرتے ہیں جانے کے بعد بھی۔ اور اگر ہم ذاتیات میں اتریں، ذرا مشکل تو ہوگا، لیکن تھوڑا سا میں تذکرہ کر دیتا ہوں کہ اگر گھر والی مجبور ہے بیچاری، وہ اجازت نہیں دے رہی، تبلیغ کے شوق میں بیوی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور قربانیاں دے رہے ہیں، مثالیں بیان کر رہے ہیں صحابہ کرام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جی 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ النبی تھے، اور اگر حجاز مقدس میں دیکھیں اور اس وقت ان علاقوں کے اندر دیکھیں 10,000 صحابہ کی قبریں موجود ہیں، باقی صحابہ کہاں چلے گئے؟ وہ بھی بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ کس نے کہا آپ کو بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے تھے؟
بغیر انتظام کرنے کے کوئی صحابی باہر نہیں نکلا. یا تو ریاست مدینہ نے ان کا انتظام کیا ان کے بیوی بچوں کا، یا وہ خود انتظام کر کے نکلے ہیں، اور اتنی دیر تک نکلے ہیں جتنی دیر بچوں کو کوئی مشکل درپیش نہ ہو، ورنہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہاد سے روک دیا ایک صحابی کو. آپ ارشاد وہ تشکیل کر رہے تھے، آپ کی تشکیل ہوتی 3 دن کی، 7 دن کی، 40 دن کی اور سال کی. یہاں بھی تشکیل ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کی ایک غزوہ کے لیے. تو ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میرا نام اس میں درج ہے اور میری بیوی جو ہے وہ حج کے لیے روانہ ہو گئی ہے یا عمرہ کے لیے روانہ ہو گئی ہے. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حج مع امراتک، جہاد پہ نہیں جائیں گے، تو اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حق زیادہ ہے. پہلے حقوق العباد تو ادا کر لو، پھر حقوق اللہ ادا کر لینا. حقوق العباد کی بنیاد پر ہی اللہ رب العالمین نے تمہارے حساب و کتاب کرنے ہیں، توحید و رسالت کی بات. تو آئیے چند باتیں ہم کر لیتے ہیں آل سعود کے بارے میں. اللہ رب العالمین نے ان کو چناؤ کیا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکننہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اللہ نے وعدے کیے ہیں بھائی، اللہ نے وعدے کیے ہیں میرے دوستو، کن لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں ان کو وہ حکومت عطا کرے گا، اور ان کا جو دین ہے دین اسلام اس کے لیے بہترین اور پختہ سازگار ہموار راستے متعین فرما دے گا، اور اس طرح ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا. ان سارے وعدوں کی شرط کون سی ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. شرط یہ ہے کہ وہ میری بندگی کریں گے، صرف میری کریں گے اور شرک نہیں کریں گے. آل سعود کو اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا، اور اللہ رب العالمین نے ایسی مہربانی فرمائی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت اسی تبلیغ کا اثر ہے جو محمد ابن عبد الوہاب اور محمد ابن سعود رحمہم اللہ، اور اس کے بعد 2 حکومتوں کی قربانی دینے کے بعد جن پر خلافت عثمانیہ نے، نام نہاد خلافت عثمانیہ نے ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا تھا، اور تیسری حکومت صقر الجزیرہ العربیہ الملک عبدالعزیز آل سعود نے جو قائم کی ہے، جو آج 100 سال گزرنے کے ہیں تقریباً، وہ حکومت توحید کا پرچار کر رہی ہے، سنت کا پرچار کر رہی ہے، شرک کا رد کر رہی ہے، اور بدعت و خرافات کا رد کر رہی ہے. اور زندہ اور جاوید آپ کے سامنے حقیقت موجود ہے کہ سعودی عرب کے اندر مزارات نظر آتے ہیں آپ کو؟ نہیں. کوئی ایسے بدعت و خرافات کی چیزیں نظر آتی ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اسلامی قانون نافذ ہے. آپ کہتے ہیں جی دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک نہیں جس میں اسلام نافذ نہیں ہے، اسلام نافذ ہے. تو آخر میں یہ عرض کروں گا، دشمنی حجاز کا بہانہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب ریاض فتح کیا ہے، اللہ کے بندو 40 مٹی کے گھر جہاں سے اس تبلیغ کا آغاز ہوا ہے، اس دعوت کا آغاز ہوا ہے، دعوت سنہ، دعوت اور تبلیغ، اعلام، اور یہ جو پیغام نکلا ہے وہ ایک چھوٹی سی بستی سی، چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں سے نکلا ہے. اور اس وقت آج 2.25 ملین مربع کلومیٹر پر یہ علاقہ ہے، اس کے اوپر آل سعود کی حکومت ہے. تو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ملک کے اندر اور اسلامی ملک کے اندر، اسلامی ملک میں کوئی شک نہیں، 24 سال کے بعد جا کر حجاز مقدس جو ہے نا وہ ان کے تسلط میں آیا ہے، یعنی اللہ نے ان کو شرف بخشا ہے اس حرمین شریفین کی خدمت کے لیے بھی. اور یہ خدمت جو ہوئی ہے آج تک کسی نے تاریخ کے اندر ایسی خدمت نہیں ہوئی جتنی حرمین شریفین کو آج میسر ہے. تو
تو آخر میں یہ عرض کروں گا کہ چند باتیں پھر دوبارہ دہرا دوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے کہ اتنی لمبا سا درس ہو گیا ہے. اتنی باتیں میں نے جو کہی ہیں ان کی بنیاد اصل میں یہ ہے کہ یہاں کے علماء اس وقت بھی تھے، اب بھی ہیں، اور ان علماء نے اس جماعت کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. ان میں فضیلت شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ مفتی اعظم سابقاً انہوں نے فرمایا تھا جب ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ 25-30 سال پہلے ہے یا 20-25 سال پہلے کا مسئلہ ہے. تبلیغ کے بہانے سے بہت لوگ آتے ہیں. یہ ایسا ہے کہ جو آ جاتے ہیں نا، جیسے نمک ہوتا ہے نا پانی میں جا کر ختم ہو جاتا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. ایسے دہشت گرد اور ارہابی جو ہیں اور جو خلاف ہیں حکومت کے، جو خوارج کا ذہن رکھنے والے ہیں، وہ لوگ جس وقت تنگ آ جاتے ہیں، جب ان کے اوپر گھیرا تنگ ہوتا ہے تو پھر وہ ایسی جماعتوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور آگے ان کا پتہ بھی نہیں چلتا. اور اس کا ثبوت مملکت سعودی عرب کے اندر تو موجود ہے کہ جب اولیاء کے اندر جنہوں نے دھماکے کیے تھے اور قتل و غارت کی تھی اور بہت بڑا نقصان دیا تھا، جب قصاص کا وقت آیا تو ان سے پوچھا گیا، تحقیق کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تعلق جو ہے نا وہ تبلیغ سے تھا. اور آج سے 40 سال پہلے 1400 ہجری میں جس وقت جو حیمان نے جو حملہ کیا تھا بیت اللہ کے اوپر، اس کا تعلق بھی تبلیغ سے تھا، اخوان سے تھا، تنظیم اخوان سے تھا. وہ بھی تبلیغ کے نام سے ہیں. تبلیغ سے نام سے لوگوں نے بڑے دھوکے دیے ہیں. تیری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. تو مفتی اعظم سابقاً رحمہ اللہ محمد بن ابراہیم آل شیخ سے پوچھا گیا اس جماعت کے بارے میں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا لا خیر فی، اس جماعت میں کوئی خیر والی بات نظر نہیں آتی، بدعت و خرافات نظر آتی ہیں، وہ جو کتابیں پڑھی گئی ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں. اور اس طرح ان کے شاگرد جو ہیں مجدد جو ہیں شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ نکلنا تو صحیح نہیں ہے. اگر نکلنا ہے تو نکلنا جائز نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ان پڑھ لوگ ہیں. لیکن اگر آپ نے نکلنا ہے تو پہلے آپ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد نکلیں تاکہ آپ ان کو تعلیم دے سکیں، پھر جائیں، عالم بن کر جائیں، بے علم نہ نکلیں. یہ آج کل بہت تبلیغ کی جاتی ہے کہ بھائی آپ ایسا کریں. بڑے بڑے علماء کو میں سن رہا ہوں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے، اس کے حمایت میں اور مخالفت میں بیان آ رہے ہیں جو یہ پیغام گیا ہے اور ان کے اوپر پابندی لگی ہے. بھئی آپ کو ساری دنیا پابندی لگا دی ہے، ساری دنیا میں اندر پابندی لگا دی ہے. سب سے پہلے پابندی تو وہاں لگائی تھی، انڈیا کے اندر لگی ہے تبلیغی جماعت کے اوپر، بر صغیر میں لگی ہے. بھائی یہاں کی پابندی جو ہے، یہاں کی پابندی تو انہوں نے اپنے بندوں کو، اپنے بچوں کو متنبہ کیا ہے اور کہا کہ ان کے قریب نہیں جانا، اور کہا کہ اگر مخالفت کریں گے تو پھر بھئی قانون کا سہارا لیا جائے گا، پھر تو قانون کی زد میں آپ آئیں گے. تو اسی طرح علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عالم بن کے ساؤ، ان کو تعلیم دینے کے لیے نکلو ورنہ نہیں. اس طرح شیخ صالح العثیمین نے تو کہا بھئی یہاں پر وزارت موجود ہے، یہاں کون سا شرک ہو رہا ہے تم تبلیغ کرنا چاہتے ہو؟ کون سی بدعت ہے، کون سی خرافات ہیں، کون سے مزارات ہیں، کون سی قوالیاں ہو رہی ہیں، کہاں پر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں؟ دین کے نام پر جو کام ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. دین کے نام پر کوئی چیز ہے تو بتائیے. تو کیا ضرورت ہے یہاں پر تبلیغ کی، جبکہ تبلیغ کا ایک ادارہ قائم نہیں بلکہ ایک وزارت قائم ہے. معالی دکتور الشیخ عبداللطیف آل شیخ وزیر شؤون الاسلامیہ ہیں، دعویٰ والارشاد ہیں، اور شیخ صالح العثیمین نے یہی بات کہی ہے کہ ہمارے پاس وزارت موجود ہے. کوئی تبلیغ کرنے کے لیے اس کی ضرورت کس کو پڑی ہے؟ اگر کوئی تبلیغ کرنا چاہتا ہے تو آئیے بھائی، اپنا امتحان دے، ثابت کرے. بھائی اگر ڈاکٹر جو ہے ڈگری کے بغیر یہاں پر نہیں آتا، اس کو نوکری کرنے کی اجازت نہیں، علاج کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی انجینئر کو بلڈنگ بنانے کی اجازت نہیں، تابقت ہے کہ وہ ثابت نہ کر دے. ارے یہ دین ہی یتیم رہ گیا ہے کہ اس کی تبلیغ کرنے کے لیے ہر ایرا گارا اٹھتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، جس کو نہ قرآن کا پتہ، نہ لفظ قرآن کا پتہ، نہ معانی قرآن کا پتہ ہے. جو بیچارہ ہے وہ خود سویا ہوا ہے، خود محتاج ہے تبلیغ کا. تو اس لیے تبلیغ اس کو کرنی چاہیے جو عالم ہو. تو شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی وہ اس نے تبلیغ کہا کہ صرف سرکاری نگرانی میں ہوتی ہے، اور اسی کا بھلا ہے بھائی، اسی میں بھلا ہے. جہاں سرکاری وہ تبلیغ جو سرکاری نگرانی میں نہیں ہوتی تو کہاں ہے ماشاءاللہ بات بات کی بولیاں بولی جا رہی ہیں کہ نہیں بولی جا رہی. دین تو کیا ایک مذہب نہیں بچا سکے آپ. برا نہ لگ جائے میرا کہنا کہ ہاں بھائی دین کی تو بات کی بات ہے،
4 امام ہیں نا، اور امام اعظم کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا آپ نے حنفیت بچا لی ہے؟ تبلیغ کی بات کرنے کی وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں، تبلیغ کرنے والوں نے کیا حنفیت بچا لی ہے؟ کیا وہاں دیوبندیت نہیں آئی؟ کیا وہاں بریلویت نہیں آئی؟ کیا دوسری جماعتیں نہیں آئیں؟ بھئی حنفی کو کافر نہیں کہہ رہا، حنفی کے اوپر حملہ نہیں کر رہا۔ میرے سامنے تو حنفی نے حنفی کو قتل کیا ہے، میں نے پہلے بھی کہیں ریکارڈ کر دی، میری بات ذہن کے اندر آ گئی تو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، میرے سامنے یہ واقعات ہوئے، میں شاہد ہوں اس بات کا۔ تو آپ تو حنفیت کو نہیں بچا سکے، دین کو کیا بچائیں گے تبلیغ کرتے ہوئے؟ جس خدا را رحم کریں اپنے اوپر بھی اور امت پر بھی رحم کریں، نہ ان کو وہ کریں کہ آپ دین سے لوگ یہی سمجھے کہ بھائی آسمان سے گرا اور کھجور پر اٹکا۔ اور اسی طرح حمود عبداللہ تویجری، یہ وہ آدمی ہے، وہ عالم ہے جس نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے، القول البلیغ فی جماعت التبلیغ یا فی التحذیر من جماعت التبلیغ، قول البلیغ، بہت بڑی کتاب ہے، اور اس کے اندر تمام قسم کی خرافات، اور اس نے جو کچھ بھی ہیں تبلیغ کے اندر، اس نے بڑے سال لگائے، 8-10 سال لگائے اس بندے نے، اور واپس لوٹا ہے۔ اسی طرح شیخ فوزان نے بھی یہ کہا تھا کہ لوگ دھوکہ کھا گئے ہیں، کتنی پیاری بات ہے، بڑے پیارے انداز سے کہہ دیا شیخ فوزان نے رحمہ اللہ حافظ اللہ نے، کہ کیا کہا کہ لوگ ان کی سادگی سے اور ان کو نماز کی طرف بلانے میں لوگ دھوکہ کھا گئے ہیں اصل میں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی دین ہے۔ اور اسی طرح شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور اس طرح عبد المحسن العباد، حماد انصاری اور عبداللہ عبدالعزیز المصلح۔ ہاں یہ بات یاد آ گئی، آج کل ایک کلپ چل رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، جو میں نے پہلے کہا نا کہ یار خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی آئی آ رہی ہے، درویشی بھی آئی آ رہی، اتنا فراڈ، اتنا دھوکہ، یہ تبلیغ ہے؟ ابھی تبلیغیوں نے کیا کیا ہے؟ اب ایک کلپ بڑا عام ہو رہا ہے، وہ ہے ڈاکٹر شیخ عبداللہ عبدالعزیز المصلح کا، کہ اس نے حمایت کی ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ حمایت کی، واقع کی ہے۔ ایک لیکچر تھا ان کا، اقرا چینل پہ، انہوں نے بیان دیا، اور اس کے بعد سوالات ہوئے اور بہت ہی زیادہ سوال ہوتے چلے گئے، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ ان کے بارے میں آپ یہ اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ کسی کا برا نہیں سوچتے، یہ نماز روزے کو حکم دیتے ہیں۔ اور ایک بات درمیان میں یاد آ گئی، کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے اتنے اچھے بندے ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں، یہ کسی کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں، یہ یا تو زمین کے نیچے والی بات کرتے ہیں یا آسمان سے اوپر والی بات کرتے ہیں۔ ہے کہ نہیں مزاح کا خیز؟ یعنی یا آسمان کی بات کرتے ہیں اور یا قبر کی بات کرتے ہیں، یہ دنیا کی طرف تو آتے ہی نہیں ہیں۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے؟ عبداللہ عبدالعزیز المصلح کے بارے میں یہ بیان دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان کی حمایت کی ہے، اور بہت ہی وائرل کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جھوٹ نہ بولو، الفاظ وہی ہیں۔ کیا یہ سرکلر آیا ہے 10 دسمبر 2021 جمعہ کے دن جو خطبے دیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے جو پیغام دیا گیا ہے، یہ جو تعمیم آئی ہے، یہ سرکلر آیا ہے، کیا اس کے بعد کا یہ بیان ہے؟ اور 5 سال پہلے کا بیان ہے، اور جھوٹ بولتے ہوئے شرم سے ڈوب مرو، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اور اسی طرح ایک اور بیان دیا جا رہا ہے جو مکے کے اندر مکی ہے نا، امام حضرت مکی صاحب جو بیان دیتے ہیں، جو اصل میں دیوبندی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان کو موقع ملا ہوا ہے، ان کو اجازت گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے، وہ تبلیغ کرتے ہیں، ان کا بھی ایک بیان دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمہیں یہی بھی جماعت نظر آتی ہے، ان کو بولو کہ آج بیان دے اگر دینا ہے تو۔ یہ بھی کئی سال پرانا بیان ہے، استغفر اللہ، اور وہ بھی حرم سے باہر کا ہے، ایک نجی مجلس کا ہے جنہوں نے تبلیغی جماعت کی حمایت کی ہے۔ یا اللہ، ارے قرآن سے بھی دھوکہ کرتے ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، سنت سے بھی دھوکہ کرتے ہو، بدعت خرافات کو لے کر کہتے ہو کہ نا جناب، وہاں صفات الہی کا انکار کر دیا ہے، 7 صفتوں کو رکھا ہے، اور فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ماتوریدی ہیں، اشاعرہ ہیں، کلامی ہیں، علم کلام کے ماننے والے ہیں، یعنی نقل پر، یعنی قرآن و سنت پر کو پڑھنے کے لیے پڑھتے ہوئے ہم عقل کو استعمال پہلے رکھتے ہیں۔ بلکہ ایک آدمی جو ہے اس وقت سوریہ میں بہت ایک یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہیں، اس کا نام لے ہی دیتا ہوں میں، عبد القادر حسین، حسینی ہے، یہ حسین ہے،
یا حسین عبد القادر ہے، وہ اس نے ایک چینل بنایا ہوا ہے لماذا ترکت الوہابیہ علیہ باللہ، وہ جاہل کہتا ہے ان تمام علماء کا جن کا میں نے نام لیا ہے۔ تو گویا یار جھوٹ بولنا ہو تو ذرا سوچ کے بولا کرو۔ عبدالعزیز المصلح، اس کا بیٹا بھی ایک بہت بڑا عالم ہے، خالد المصلح، تو ان کے بیان کو کیوں آپ دھوکہ دے کر پبلک کو ورگلا کر، یعنی پبلک کو دھوکہ دے کر تبلیغ کر رہے ہو؟ یہ بیان تو ان کا 5 سال پرانا ہے، یعنی اس تعمیم کے بعد کا نہیں ہے، پہلے کا ہے۔ اور وہ بھی کیا ہے؟ اور وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کو دیکھ کر تبلیغ کرو، اس کے اندر اگر تفسیر پڑھو اس کا ایک حصہ لے لیا گیا ہے۔ تو آئیے آخر میں دہرا دیتے ہیں اس بات کو تاکہ آپ کو یہ ساری بات سمجھنا آخر میں آسان ہو جائے۔ یہ پہلی بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ توحید الوہیت سے یہ جماعت دور ہے، کیونکہ یہ استغاثہ بغیر اللہ کی قائل ہے، نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پرچار نہیں کرتے، بلکہ بدعات اور خرافات کو زیادہ بیان کرتے ہیں، اور قصے کہانیاں ہیں، ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، اور موضوع حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ شرعی علم، نمبر 3، شرعی علم کے اندر ان کی کمزوری ہوتی ہے، یہ شرعی علم نہیں جانتے، لہٰذا یہ بات ان کے لیے صحیح نہیں کہ قیامت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ علماء سے اجتناب کرایا جاتا ہے، علماء سے یہ دور ہوتے ہیں، علم حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ علم و بس کریو یار والی بات جو ہے نا وہ صوفیہ کے کلام کے اندر، وہ یہ ہے کہ نہ علم تو ہے خراب کر دیتا بندے کو، تو یہ علم کے دشمن ہیں۔ صحیح بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو عالم جو ہم لے کے نکلتے ہیں خروج فی سبیل اللہ ہوتا ہے، جو کہ خروج الی الیاس ہے، خروج فی سبیل اللہ نہیں بلکہ خروج فی سبیل الیاس ہے، محمد الیاس۔ تو ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ ضعیف اور موضوع حدیثیں تو ان کا شعار ہے، جیسے دنیا کے اندر بڑے مشہور ہے، اوہ اطلب العلم ولو بالسین، یہ بھی جھوٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر میں نے آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، یہ بھی صوفیوں کی بنائی ہوئی جھوٹی حدیثیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس سے بڑی گستاخی ہے کیا؟ لوگوں کو تم گستاخ کہتے ہو گے، فلاں نے ورقہ جلا دیا اور فلاں نے فلاں کام کر دیا، لہٰذا ان کو تختہ دار پر لٹکا دو، اور جناب علی اب میں اس کو قتل کرنا ہے اور قانون کو ہاتھ میں لینا، علیہ باللہ۔ سب سے بڑا جھوٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹ بولنے سے پہلے ذرا سوچا کرو کہ یہ کیا جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور جھوٹے قصے اور کہانیاں، بڑے بڑے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب دیکھیے یہ تبلیغی نصاب ہے جس کا نام فضائل اعمال ہے، پہلے اس کا نام تبلیغی نصاب تھا، اب اس کا نام فضائل اعمال ہے۔ اس میں فضائل اعمال نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ پتہ ہے کہ درود کے فضائل کے اندر 505 ہجری کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، آپ اندازہ لگائیں یہ تبلیغ ہے کیا؟ 555 ہجری میں ایک احمد نامی آدمی ہے، شیخ احمد، وہ آئے، انہوں نے 2 شعر پڑھے، ایک آدمی آیا اس نے 2 شعر پڑھے، یعنی وہ اسی کا نام ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک باہر نکلا، انا للہ و انا، اور 90,000 آدمی نے دیکھا۔ یار اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ، کچھ تو تھوڑا سوچ کے بولا کرو۔ وہ مسجد نبوی کے اندر اتنے بندے تھے اس وقت، اور 555 ہجری کے اندر مسجد نبوی کے اندر اتنی وسعت تھی کہ 90,000 آدمی آ جاتے ہیں، علیہ باللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مبارک باہر نکالا، 90,000 آدمیوں نے دیکھا، استغفر اللہ یا رسول اللہ، میں آیا ہوں، پہلے میں دور سے باتیں کرتا تھا، اب میں یہاں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو میں آپ سے ملاقات چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے ہاتھ دیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر نکلا بھی ہوگا نا، کسی اور کا نکلا ہوگا، انہوں نے یہ کہا ہوگا جا دفع ہو، اور میں کیا کہوں اس بارے میں، اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اور فضائل حج میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا ہاتھ باہر نکلا، استغفر اللہ بیت اللہ میں۔ یار یہ تبلیغ ہے کیا؟ یہ کیا ڈرامہ ہے، کیا دھوکہ ہے اسلام کے ساتھ؟ توبہ کیجئے، اللہ اس کی پناہ مانگیے۔ اور کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے دن تعین کر کے دنوں کا آپ نے تبلیغ کے لیے بندے، اگر دن تعین کیا ہوتا، متعین کیے ہوتے تو آپ بار بار جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ اتنے صحابہ کرام تھے، وہ بڑے کسی کا ایک صاحب نے بڑا رٹا لگایا ہوا ہے کہ فلاں صحابی فلاں ملک میں، فلاں صحابی فلاں ملک میں، فلاں صحابی فلاں ملک میں۔ بھی اللہ کی مطلب وہ جہاد کے لیے گئے تھے، وہ واپس نہیں آ سکے، تیرے اس کہنے سے تعین کرنے سے کیا ہوگا؟ توبہ کیجئے۔ افسوس ہے کہ
اگر آپ کو شرک کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو غصہ آتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ پابندی ایک اندرونی معاملہ ہے، یہ ان کا ایک انتظامی معاملہ ہے۔ ہر آدمی اپنے گھر کو جانتا ہے، صاحب البیت ادری بما فیہ، تم نہیں جانتے ہو۔ شور شرابہ کرنے والے، اور ایک آدمی بڑا ہی بد نصیب نکلا ہے جس نے جو نمک حرام نکلا ہے، اس کا نام ہے ایک سلمان۔ یہ اللہ کی دین ہے۔ دیکھیے، ایک ہے سلمان بن عبدالعزیز حافظہ اللہ تعالی، خادم الحرمین شریفین، اللہ ان کی عمر میں درازی عطا فرمائے، اور ان کے ولی عہد کو بھی، اور اللہ رب العالمین ان سے جو دین کا کام لے رہا ہے اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ خامیاں کوتاہیاں ہر آدمی میں ہوتی ہیں، الکمال للہ۔ اور وہ آدمی ایک ہے سلمان ندوی۔ میں نے اکثر علماء کے نام لینے سے جو بدعت خرافات کو پھیلا رہے ہیں میں نے گریز کیا ہے، لیکن اس کا نام میں ضرور لوں گا، ندوۃ العلماء کا۔ یہ عربی جانتا ہے اور عربی بولتا ہے، لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ لیجیے کتنا بڑا عالم ہے۔ جب تک اس کو یہاں سے ریال ملتے رہے، خلیج سے ملتے رہے، یہ 8 سال یہاں پڑا ہے بھائی، سلمان الندوی۔ اور اسی طرح کا ایک سلمان، یہ بھی انڈیا کا ہے وہ بھی انڈیا کے ہے، رشدی، یہ بڑی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کی زبان اتنی دراز ہے، اللہ کی پناہ۔ آل سعود کے بارے میں جو لب کشائی اس نے کی ہے شاید ہی تاریخ میں کسی نے کی ہو۔ اتنا بڑا نمک حرام ہے، اتنا ذرا یعنی بد زبان اور زبان دراز ہے کہ گورنمنٹ مملکت سعودی عرب کی حکومت کو سعودی یہودی دجالی حکومت کے علاوہ کوئی لفظ اس کے پاس نہیں ہے۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ میں تو اس کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں کیا کہوں۔ عرفی تو میں اندیش زیگا گائے رقیبہ، آواز سگاں کم نہ کند رزق کے گزارا۔ اور سلفی دعوت حقہ کو اپنائیے۔ سلفی دعوت سے مراد یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، جو صحابہ کی روش کے مطابق ہے، ورنہ اللہ کا فرمان یاد رکھیے، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، جو بھی ہدایت مل جانے کے بعد پیغمبر رحمت کی مخالفت کرتا ہے اور مومنین یعنی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رضوان اللہ علیہ اجمعین کے طریقے سے ہٹ کے چلتا ہے، نولہ ما تولی، اس کو ہم اسی طرف پھیر دیتے ہیں، رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں جس طرف وہ جانا چاہتا ہے۔ وَنُصْلِهِ جہنم رسید ہوگا، اس کو جہنم رسید کریں گے کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے۔ وساعت مسیرہ، کوئی ٹھکانہ اچھا نہیں ہے۔ نسأل اللہ السلامہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔